بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے دوستی، جمع و ترتیب سید عابد حسین زیدی صاحب، پروف ریڈنگ سید رضا عباس عابدی۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں کاشانہ بصیرت آڈیو بک سیکشن کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 3 پڑھیں گے۔ چوتھا حق۔ نمبر 1، دوست کے مرنے کے بعد اس کے پسماندگان یعنی بیوی، بچوں اور متعلقین سے تغافل نہ کیا جائے۔ ایک بوڑھی عورت حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے اس کی بڑی تعظیم و تکریم کی۔ صحابہ کرام کو اس پر بڑی حیرت ہوئی تو حضور نے بتایا کہ یہ عورت خدیجہ کی زندگی میں ان کے پاس بہت آیا جایا کرتی تھی اور دوستی کا نبھانا ایمان میں شامل ہے۔ نمبر 2، دوست کے ساتھ وفا میں دوسری چیز یہ ہے کہ دوست کے نہ صرف بچوں سے بلکہ ہر اس شخص سے شفقت کا برتاؤ کرے جو کسی بھی طرح دوست کے قریب ہو، مثلا اس کے شاگرد اور نوکر چاکر وغیرہ، کیونکہ ان سب پر اس شفقت کا اثر خود اس کے دوست سے بھی زیادہ ہوگا، یعنی وہ بے حد خوش ہوں گے اور دوست کے تعلقہ داروں کی خوشی بہت بڑی چیز ہے۔ نمبر 3، اگر کسی شخص کی کوئی بڑا درجہ یا عہدہ مل جائے یا اس کی عزت و توقیر بڑھ جائے تو اس سے چاہیے کہ پہلے زمانے کو بھلا نہ بیٹھے اور پہلے سی عاجزی کو ملحوظ رکھے اور دوستوں کے ساتھ رعونیت یا غرور سے پیش نہ آئے۔ نمبر 4، وفا کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ دوستی کا خیال کبھی دل سے محو نہ ہو اور کسی بھی وجہ سے دوستی کا رشتہ منقطع نہ ہونے پائے، کیونکہ شیطان کے لیے اس سے زیادہ اہم کام کوئی نہیں کہ وہ دوستوں کے درمیان تفرقہ ڈال دے تاکہ وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے کہ شیطان لوگوں میں فساد ڈلواتا ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 54۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اس کے بعد شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈلوا دیا، سورہ یوسف آیت نمبر 100۔ اور وفا اسی کا نام ہے کہ دوست سے کوئی شخص دوست کو بدظن نہ کر سکے اور بدظن کرنے کی کوشش کرنے والا ہر شخص اس کے نزدیک جھوٹا ہو۔ وفا کا حق یوں ادا ہوتا ہے کہ دوست کے دشمن کو دوست نہ بنائے، کیونکہ جو شخص اپنے دوست کے دشمن کو دوست بنا لیتا ہے اس کی دوستی کبھی مستحکم نہیں ہو سکتی اور کمزوری رہتی ہے۔ نمبر 5، دوستی میں تکلف روا نہیں اور چاہیے کہ دوست کے ساتھ تکلف نہ کیا جائے اور اس کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی یوں رہے کہ گویا اکیلا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ تنہائی میں اپنے آپ سے کوئی تکلف نہیں کیا کرتا، کیونکہ اگر تکلف میں پڑ جائیں گے تو دوستی ناقص رہے گی۔ مولا متقیان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بدترین دوست وہ ہے کہ جس کے ساتھ معذرت اور تکلف کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہو۔ جبھی کہا گیا کہ زندگی گزارو تو اس طرح کے اہل دنیا کا ادب کرتے رہو اور اہل آخرت کے ساتھ علم سے نبھاؤ اور اہل معرفت کے ساتھ جیسے دل چاہے کیا کرو کہ وہ خود ان باتوں اور تکلفات سے بالاتر ہوتے ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ خدا کی راہ میں دوستی مکمل یگانگیت کا نام ہے اور جہاں یگانگیت موجود ہو وہاں تکلف کا کیا گزر۔ تکلف علامت بیگانگی کی، نہ ڈالو تکلف کی عادت زیادہ۔ نمبر 6، اپنے آپ کو تمام دوستوں اور حقیر اور کمتر تصور کرے اور ان سے خواہ مخواہ کی امیدیں نہ باندھا کرے۔ کسی عالم سے کسی نے کہا کہ آج کل اچھے دوست تو کہیں ڈھونڈنے سے بھی میسر نہیں، نایاب ہو گئے۔ وہ عالم خاموش رہے، لیکن اس نے جب کئی بار اس بات کو دہرایا تو فرمایا کہ تم ڈھونڈتے تو ایسے دوست کو جو تمہاری خدمت پر کمر بستہ رہے اور تمہاری دلداری کیا کرے، تو بھائی ایسا دوست تو بلا شبہ نادر و نایاب ہے، لیکن اگر تم دوست بن کر خود کسی کی خدمت و غمگزاری کے آرزو مند ہو تو ایسے اشخاص کی کمی نہیں ہے جو تمہاری دوستی کو قبول کر لیں
اور تمہیں خدمت کا موقع دیں۔ جبھی بزرگوں نے کہا کہ جو شخص اپنے آپ کو دوستوں پر فوقیت دیتا رہے وہ گناہ گار ہے، اور اس کے دوست بھی اس کے حق میں گناہ گار ہوتے ہیں، اور اگر وہ اپنے آپ کو ان کے برابر سمجھے تو خود بھی غمگین ہوگا اور ان کو بھی غمگین کرے گا۔ ہاں، اگر اپنے آپ کو ان سے کمتر جانے تو وہ خود بھی آرام سے رہے گا اور وہ بھی چین سے رہیں گے۔ چند معنوی دوست۔ خدا سے دوستی کی فضیلت۔ ایک عربی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا، تو نے اس کے لیے کیا کچھ جمع کر رکھا ہے؟ عرض کیا، نمازیں اور روزے میرے دامن میں کچھ ایسے زیادہ نہیں ہیں، البتہ خدا اور اس کے رسول سے دوستی ضرور رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یاد رکھے قیامت کے دن تو انہی کی صحبت میں ہوگا کہ جن کو دوست رکھتا ہے۔ حقیقت بھی یہی کہ جس نے خدا کی دوستی کا مزہ چکھ لیا تو وہ دنیا کی دوستی سے بیزار ہوا کہ اس کے ساتھ دلچسپی باقی کہاں رہ سکتی ہے۔ علماء کا کہنا ہے کہ جس نے حق کو پہچانا تو وہ اسی کا ہو رہا، اور جس نے دنیا کو پہچانا وہ دنیا کی محبت میں گرفتاری رہا، اور مسلمان کو خوشی اسی وقت نصیب ہوتی ہے کہ جب وہ حب دنیا سے خالی ہو، ورنہ اندیشے ایسے تفرقات میں ڈالتے رہیں گے۔ خدا سے دوستی اور محبت کی علامتیں و نشانیاں۔ محبت ایک گوہر عزیز اور کامیاب شے ہے، اور محبت کا دعوے دار بن بیٹھنا کوئی مذاق نہیں ہے، لہذا آدمی کو بلا سوچے سمجھے محبت کا گمان اپنے اوپر نہیں کر لینا چاہیے کہ میں بھی اہل محبت میں سے ہوں، کیونکہ محبت کی خاص نشانیاں اور علامتیں ہوتی ہیں، بس دیکھنا چاہیے کہ وہ اس میں بھی پائی جاتی ہیں یا نہیں، اور یہ نشانیاں 7 ہیں۔ نمبر 1، موت سے کراہت نہ کرے، کیونکہ دوست کو دوست کے قرب سے کراہت کب ہوتی ہے؟ کسی عالم نے ایک عابد سے پوچھا کہ کیا تمہیں موت سے محبت ہے؟ عابد نے جواب میں توقف کیا تو عالم نے کہا کہ اگر تو صادق ہوتا تو سوچ میں نہ پڑتا اور موت کو دوست رکھتا۔ البتہ یہ جائز ہے کہ آدمی کو موت سے محبت تو ہو، لیکن اس کے جلدی آ جانے سے کراہیت کرے، نہ کہ خود موت سے کراہیت کرے، اور اس کی کراہیت کی وجہ یہ ہو کہ اس کا زاد آخرت ابھی تیار نہ ہوا ہو اور وہ اسے تیار کرنے میں مصروف ہو، اور اس خواہش کی خود ایک علامت ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ ایسا شخص ہمیشہ زاد آخرت جمع کرنے کے لیے برقرار رہتا ہے۔ نمبر 2، خدا کے محبوب پر اپنے محبوب کو نثار کر دیں، اور جو چیز بھی اسے اپنے حق میں ذریعہ قربت محسوس معلوم ہو اس سے ہرگز دستبردار نہ ہو، اور جو چیز اس سے دوری کا باعث ہو اس سے لازماً کنارہ کش رہے۔ اور یہ شخص وہ ہوتا ہے جو خلوص دل سے صرف حق تعالیٰ ہی کو دوست رکھتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں ملتا ہے کہ رسول نے فرمایا، اگر تم کسی ایسے شخص کے دیدار کی متمنی ہو جو صدقے دل سے پوری طرح حق تعالیٰ کا دوست ہو تو حذیفہ کے غلام سالم کو دیکھ لو۔ بس اگر کسی سے گناہ سرزد ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو حق تعالیٰ سے محبت نہیں، بلکہ یہ نشانی اس چیز کی ہے کہ اسے محبت ہے تو صحیح لیکن پورے طور سے نہیں۔ جب بھی ایک مرد عارف کا قول ہے کہ اگر کوئی تجھ سے پوچھے کہ تجھے حق تعالیٰ سے محبت ہے تو جواب میں خاموشی اختیار کرو، کیونکہ اگر تمہارا جواب نفی میں ہوگا تو کافر ہو جاؤ گے، اور اگر کہو گے کہ ہاں مجھے محبت ہے تو تمہارا یہ فعل دوستانِ الہی کا فعل نہ ہوگا کہ تقاضۂ دوستی پورے ہی کب کی ہیں۔ نمبر 3، ذکر الہی کی تازگی اور شگفتگو سے اس کا دل کبھی محروم نہ رہے، اور نہ صرف اس کے ذکر کو تازہ رکھے بلکہ بے تکلفی سے اس کا مشتاق بھی رہے، کیونکہ دوست کو دوستوں کی دوستی کے ذکر میں حجاب اور کیسی جھجک، وہ اکثر اس کے ذکر میں لگا رہتا ہے، چھیننے کی اس میں گنجائش ہی نہیں۔ دوست محبت کامل ہو تو محبوب کی یاد دل سے کبھی محو نہیں ہو سکتی، لیکن اگر زبردستی دل کو ذکر الہی میں مشغول کرنے کی کوشش کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل دراصل کہیں اور اٹکا ہوا ہے،
تو پھر اس کا محبوب وہی ہوا جس کی یاد اس کے دل پر مسلط ہے، نہ کہ خدا تعالیٰ کے جس کی یاد اور محبت اس کے دل پر غالب نہیں ہے۔ پس ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی دوستی تو غالب نہ ہو، لیکن اس کی دوستی سے دوستی کا خواہاں ہو، یعنی چاہتا فقط یہ کہ اس کی دوستی کو دوست بنا لے، حالانکہ محبت اور چیز ہے اور خیال محبت اس سے بالکل الگ چیز ہے۔ نمبر 4، قرآن کو دوست رکھے کہ وہ اس کا کلام ہے، اس کے رسول و ائمہ کو دوست رکھے کہ وہ اس کے دوست ہیں، اور ہر اس چیز کو دوست رکھے جسے اس کے ساتھ کسی طرح کی مناسبت ہے، کیونکہ اس کی نسبت بھی عزیز ہے، اور یوں بالآخر اس کی دوستی مضبوط ہوتے ہوتے اس حد تک پہنچ جائے گی کہ ساری کی ساری مخلوق اسے اپنی دوست دکھائی دینے لگے گی، کیونکہ یہ نسبت کیا کم ہے کہ سب اسی کے بندے ہیں، بلکہ بات اس سے بھی آگے چلی جائے گی، اور عالم موجودات کا ذرہ ذرہ اس سے اپنا دوست معلوم ہوگا، اس لیے کہ ہر ذرہ اسی کا بنایا ہوا ہے، کیونکہ اس دنیا میں بھی جب انسان کسی کو دوست رکھتا ہے تو اس کو ہر چیز، حتیٰ کہ اس کا خط، اس کی تحریر اور اس کی تصنیف بھی پیاری لگتی ہے، اور وہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ نمبر 5، خلوت کے لیے بے قرار اور مناجات کے لیے مضطرب رہتا ہو، بلکہ یوں کہ گویا ان کے انتظار میں گرفتار رہے، اور ہمیشہ اس انتظار میں رہے کہ کب رات آئے گی اور میں دنیاوی جھمیلوں سے چھٹکارا پا کر خلوت میں حضور دوست میں پہنچ سکوں گا۔ لیکن اگر عملی طور پر یہ صورتحال کہ دن اور رات سونے سے ہی فرصت نہ ہو، اور اگر ہو بھی تو دنیاوی باتیں ہی ختم ہونے میں نہ آئیں، تو پھر دوستی نیند اور باتوں سے ہوئی، نہ کہ حق تعالیٰ سے، بلکہ یوں تو خدا سے دوستی ہو بھی تو کمزور رہے گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اے داؤد، لوگوں میں سے ہر کسی کو اپنا دوست نہ بنا لیا کرو، کیونکہ انہی میں 2 قسم کے لوگ ایسے بھی موجود ہیں کہ میری محبت سے محروم رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جو ثواب حاصل کرنے کی انہیں بڑی جلدی پڑی رہتی ہے، اور اگر اس میں دیر ہو جائے تو پھر جلدی چھوڑ دیر کا بھی خیال نہیں رہتا، کاہلی اور سستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرے وہ ہیں کہ جو از اول تا آخر مجھے بھلائے رکھتے ہیں اور اپنے ہی خیالوں میں مگن رہتے ہیں، اور ان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ میں انہیں دنیا میں بس انہی کے حال پر چھوڑ دیتا ہوں، بلکہ خاصا پریشان رکھتا ہوں۔ بس جب خدا کی محبت غالب ہو تو غیر اللہ کی محبت بالکل مغلوب ہو جاتی ہے، بلکہ دب کر رہ جاتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر وہی نازل ہوئی کہ وہ شخص جھوٹا ہے جو ہماری دوستی کا دعویٰ کرتا ہے اور رات بھر سویا رہتا ہے، ورنہ کیا دوست کے دیدار کے لیے دوست جاگ نہیں سکتا؟ نیز حق تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص مجھے ڈھونڈتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا بار الہ تو کہاں ہے کہ میں تجھے ڈھونڈ سکوں؟ ارشاد ہوا جب تو نے تلاش کا ارادہ کیا تو سمجھ لے کہ مجھے پا لیا۔ نمبر 6، عبادت اس کے لیے بالکل آسان ہو، یہ نہیں کہ اسے بوجھ یا دشوار کام تصور کرے اور ہرگز گرا نہ گزرے۔ ایک شخص کا کہنا ہے کہ عبادت کے پہلے 20 برس کے دوران رات کو نماز مجھ پر اس قدر گرا گزرتی تھی کہ گویا جان نکل رہی ہو، لیکن پھر جب میں عادی ہو گیا اور اس لذت کو پا لیا تو اب عبادت مجھے عیش و عشرت معلوم ہوتی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب خدا کی دوستی مضبوط ہو جائے تو کوئی لذت عبادت کی لذت سے بڑھ نہیں سکتی، تو پھر دشوار اور گراں کیوں کر ہو سکتی ہے۔ نمبر 7، خدا تعالیٰ کے تمام اطاعت گزار بندوں سے محبت رکھے، سب پر رحم کرے اور شفقت سے پیش آئے، اور تمام کافروں، فاجروں اور گناہگاروں سے بغض رکھے۔ کسی پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ بار الہ وہ کون لوگ ہیں جو تیرے محب اور دوست کہلانے کے مستحق ہیں؟ ارشاد ہوا کہ جو مجھ پر اس طرح فریفتہ ہوتا ہے جس طرح کہ بچہ اپنی ماں پر فریفتہ ہوتا ہے، اور میرا ذکر جن کے لیے ایسی پناہ گاہ ہوتا ہے جس طرح پرندے کے لیے آشیانہ اس کی پناہ گاہ ہوتی ہے، نیز جو کسی کو گناہ کرتے دیکھ لیتے ہیں
ہیں تو غصے میں آ کر ایسے بے خوف ہو جاتے ہیں جیسے کہ چیتا غصے میں آ کر کسی سے نہیں ڈرتا۔ بس یہ اور اس قسم کی بہت سی پریشانیاں اور علامتیں ہیں جو دوستان الہی میں ہوا کرتی ہیں، اور اگر یہ سب کی سب کسی میں موجود ہوں تو بے شک خدا کے ساتھ اس کی دوستی کامل ہے، لیکن اگر ان میں سے بعض کسی میں پائی جاتی ہوں اور بعض نہ پائی جاتی ہوں تو حق تعالیٰ کے ساتھ اس کی دوستی بھی اسی مقدار کے مطابق ہوگی، یعنی ناقص و ناتمام ہوگی، مکمل نہیں کہلائے گی۔ تیرا سچا دوست وہ ہے جو تیرے ساتھ چاپلوسی سے پیش نہ آئے، اور تیرا ثنا خواہ وہ ہے جو تجھے سنا کر تیری تعریف نہ کرے۔ امام علی علیہ السلام۔ کتاب ایک معنوی دوست۔ فراغت کے اوقات میں ہم اپنے لیے ایک بہترین دوست کا انتخاب کر سکتے ہیں، اور یہ دوست ہے کتاب، اور ایسے امور کے بارے میں غور و فکر کرنا جو ہماری فکری نشو و نما کا سبب ہو۔ کتاب کے مطالعے کی سب سے بڑی خوبی یہ کہ ہر فرد، خواہ وہ دولت مند ہو یا غریب، عالی مقام شخصیات سے یکساں طور پر فیضیاب ہو سکتا ہے، اور اپنے اوقات کو تاریخ کی پاک باز اور عظیم شخصیات سے گفتگو کرتے ہوئے بسر کر سکتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص علم و دانش کے ہمراہ تنہائی اختیار کرے گا وہ تنہائی کی وحشت سے امان میں رہے گا۔ انسان فطرتاً تنہائی سے گریز کرتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دوستوں سے ملے جلے، اعزاء و اقربا کے درمیان اٹھے بیٹھے، گویا تنہائی میں اس کی زندگی ناقص ہے۔ بے شک کتاب انسان کے لیے بہترین دوست ہے جو ہمیں عام افراد کے ماحول سے نکال کر عظیم لوگوں کی ہم نشینی فراہم کرتی ہے۔ دنیا دار لوگوں سے میل جول اکثر اپنے افکار و رجحانات کا تابع کر لیتے ہیں، لیکن کتاب ایک جہاں دیدہ بزرگ کی مانند ہمیں پند و نصیحت کرتی ہے، اور اپنے حکمت آمیز کلمات کے ذریعے حوث کے اثرات کو ہماری روح سے زائل کر دیتی ہے۔ جس طرح کسی کے دوستوں کو دیکھ کر اس کے اپنے اخلاق اور شخصیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اسی طرح کسی شخص کا کتابوں کے انتخاب اور مطالعے سے اس کے لگاؤ کو دیکھ کر اس کے طرز فکر اور روح کی گہرائی سے واقفیت حاصل کی جا سکتی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے بری صحبت کے خطرات سے بچنے کے لیے دوست کے انتخاب میں احتیاط اور ہوشیاری سے کام لینا ضروری ہے، اسی طرح کتاب کا انتخاب کرتے ہوئے بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ہر کتاب قابل مطالعہ نہیں ہوتی۔ ایسی گمراہ کن اور فضول مطبوعات جن کے شرمناک مسائل کسی سے پوشیدہ نہیں، جو اپنی قاری کے پاکیزہ قلب اور شفاف ذہن میں داخل ہو کر اس کے اخلاق، اعتقاد اور فضائل کی بنیاد پر نقب لگا دیتے ہیں کہ مطالعے سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ تاریخ بتاتی کہ بہت سے نمایاں افراد نے اپنی اخلاقی، روحانی اور عملی قوتوں کو انہی لبریز کتب سے حاصل کیا ہے، اور انہی کے ذریعے خدا کی جانب اپنے سفر کا آغاز کیا ہے۔ آج مورخہ 1 جون سن 2019 کو کتاب دوستی اختتام پذیر ہوئی۔